السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بی ایس سی پارٹ سیکنڈ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام معین الدین۔ آج کا بیٹا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے بیٹا پاکستان میں ہوائی ذرائع نقل و حمل۔ پاکستان میں بیٹا ہوائی ذرائع نقل و حمل کون کون سے ہیں بیٹا؟ آج کل جو ہے جب قیام پاکستان کا جو ہے وہ قیام عمل میں آیا تو ہمارے پاس کوئی ایئر لائن وغیرہ نہیں تھی۔ تو 1955 میں 1956 میں جو ہے وہ ایک ہم نے قومی ایئر لائن بنائی جس کا نام PIA، پاکستان انٹرنیشنل ایئر جو ہے وہ لائنز ہے، یہ اس ادارے کو بنایا گیا اور جو ہے اس کے جو ہے وہ مختلف مین جگہوں پر، یعنی کہ کراچی میں، لاہور، فیصل آباد، ملتان، یہاں پر ان کے ایئرپورٹ بنائے گئے۔ اس کے بعد دیگر علاقوں میں بھی جو ہے وہ اب ایئرپورٹ جو ہے وہ بن گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، ماؤنٹیننگ بھی بن گئے ہیں، لیکن پاکستان کی ہوائی ذرائع نقل و حمل ہے اس آج کل یہ بالکل خسارے میں جا رہی ہے۔ اس سے پچھلے ادوار میں یہ بہت زیادہ خسارے میں تھی، لیکن آج کل یہ کم خسارہ ہے اس کا۔ اس میں ہوائی ذرائع نقل و حمل پاکستان کے جو ہے وہ اہم ترین میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کی ترقی کے لیے ہمیں جو ہے وہ مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، حکومت کو بھی اور ہمیں بھی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہمارے ملازمین ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ سیاسی جو ہے وہ ملوث ہیں۔ جب ایک ادارے میں ملازمین جو ہے وہ سیاست میں ملوث ہو جائیں تو وہ ادارہ تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ جب ایک ادارے کے اندر ایک دل لگی سے کام نہ ہو تو وہ ادارہ جو ہے وہ بالکل تباہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہم پڑھتے اندر جو ہے وہ ہوائی ذرائع ہیں۔ آج کل جو پاکستان کی ہوائی سروس موجودہ دور تقاضوں کو رہی ہے۔ 1995 کے بعد ملکی ہوائی سروس کا انتظام پاکستان ایئر لائنز کارپوریشن کے سپرد کیا گیا، جو کہ اندرون ملک میں بھی پروازیں کر رہی ہے اور بیرون ملک کے لیے بہت سے راستوں پر اپنی پروازیں چلاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے ملک میں کراچی کا ہوائی اڈہ جو ہے یہ بین الاقوامی حیثیت رکھتا ہے اور دنیا کی بڑی بڑی ہوائی کمپنیاں ان کی پروازیں یورپ، مشرق وسطیٰ، مشرق بعید، آسٹریلیا وغیرہ یہاں سے گزر کر جاتی ہیں۔ حکومت کی نجکاری پالیسی کے باعث حکومت نے اس شعبہ کے جو ہے وہ سرکاری شعبہ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی نجی کمپنیوں کو ہوائی سفر کے شعبہ میں کام کرنے کی اجازت دی ہے، تاکہ PIA کے دوسری نجی کمپنیاں بھی اپنی زندگی کا مظاہرہ کر سکیں۔ تاحال حکومت نے تقریباً 3 پارٹیوں کو اندرون جو ہے راستوں پر پروازوں کی اجازت دی ہے، جس میں سب سے پہلے اپریل 1993 سے حجویری ایئر لائن کے نام سے کراچی اور کراچی سے اسلام آباد کے درمیان اپنی پروازیں شروع کی تھیں۔ اس کے علاوہ نجی کمپنی ایرو ایشیا اور شاہین ایئر لائن نے کراچی اور اسلام آباد کے درمیان پروازیں شروع کر دیں۔ PIA نے جولائی سے مارچ 2003 سے 2004 میں 2111 ملین روپے کا ریکارڈ جو ہے منافع کمایا۔ PIA مندرجہ ذیل ملکی اور غیر ملکی پروازیں چلا رہی ہے، جن میں کراچی سے لندن، کراچی، دہران، قاہرہ، روم، پیرس، فرینکفرٹ اور لندن۔ اس کے بعد کراچی اور جو ہے وہ اپنی پروازیں چلاتی ہے کراچی، تہران، روم، پیرس، فرینکفرٹ، لندن اور نیو یارک۔ اس کے بعد کراچی برائے حج، کراچی سے مشرق وسطیٰ تک جو ہے وہ یہ جو ہے وہ پروازیں چلتی ہیں۔ لاہور میں ایک بہت بڑے جو ہے وہ خوب عالمی ایئرپورٹ کی تعمیر جو ہے وہ ہو چکی ہے اور اس منصوبے پر کئی ارب روپے خرچ ہوئے۔ یہ انتہائی خوبصورت اور فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہے اور اب جو ہے وہ اس کا نام جو ہے لاہور ایئرپورٹ کا علامہ اقبال ایئرپورٹ کے نام سے گیا۔ اس کے بعد اسلام آباد
इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया और इस मंसूबा में जो है वो पैसे लगे, जो है वो मंसूबे में जो है वो कई खामियां जो है वो आई हैं। उसके बाद बेटा पाकिस्तान में हवाई ज़राए नक़्ल हमल, इसके बाद जो है वो टॉपिक है पाकिस्तान में बहरी ज़राए नक़्ल हमल। स्टूडेंट मैं इधर बताता चलूँ आपको कि पाकिस्तान में बहरी ज़राए नक़्ल हमल पहले जब पाकिस्तान यानी कि 2000 से पहले पाकिस्तान के बहरी ज़राए नक़्ल हमल बड़ी यानी कि इम्प्रूवमेंट थी, तरक्की के ऊपर जा रहे। लेकिन 98, 99 इसके बाद है इस शोबा इस ज़राए नक़्ल हमल के इस डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो तंज़ली आई है, जिसकी मेन वजह जो है हुकूमत का जो है वो इस शोबा की तरफ झुकाव नहीं है। अगर हम बहरी ज़राए नक़्ल हमल पर जो है वो तवज्जो दें, ये सबसे ज़्यादा जो चीप यानी कि सस्ते ज़राए नक़्ल हमल में बहरी ज़राए नक़्ल हमल शुमार होता है। हुकूमत के पास पहले तो बहुत ज़्यादा जहाज़ थे, लेकिन अब जो है यानी कि 1998 के बाद जो है वो जहाज़ों में कमी हुई। उसकी मेन वजह हुकूमती दिलचस्पी का ना होना। अगर हम इस शोबा में भी तरक्की दें तो हम जो है अपनी मुआशियत के एतबार से दुनिया के बेहतरीन डेवलपमेंट कंट्रीज़ के अंदर जा सकते हैं। बात सिर्फ ये है कि हम जो है वो जो बहरी कारपोरेशन है उसकी तरफ जो है वो तवज्जो दें। हाँ जी, आने वाले दिनों में जो सी पैक का मनसूबा है उसके अंदर इस शोबा में अब खातर खा जो है वो तरक्की दी जा रही है, क्योंकि बहरी ज़राए नक़्ल हमल में बंदरगाहें जो है वो मेन किरदार अदा करें, जिनमें गवादर बंदरगाह को, ठीक है जी, ये कुदरती तौर पर जो है वो बंदरगाह बनी हुई है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसके ऊपर इतना खर्च नहीं आया। हाँ जी, इस तरह रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उसको जो है वो बनाना पड़ा, रोड्स वगैरह मोटरवे के मंसूबे बनाने पड़े। और अगर ये मंसूबा बिल्कुल मुकम्मल चल पड़ता है तो हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। इसके अलावा बिन कासम पोर्ट है, वो एक बहुत अहम बंदरगाह है। उसके बाद बिन कासम के कराची बंदरगाह है, उसके बाद पिसनी है, ठीक है जी, और अब जो है वो गवादर भी बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो बंदरगाह समझी जाती है। आए हम जो है वो किताब से देखते हैं कि क्या क्या जो है वो इधर इन्होंने पाकिस्तान के बहरी ज़राए नक़्ल हमल में 3 तरह के होते हैं। एक है दरियाई ज़राए नक़्ल हमल। ये जो ज़राए नक़्ल हमल है ये आजकल पाकिस्तान में नहीं चल रहा है, ये ज़माना कदीम में जो है वो इसका रवाज बहुत ज़्यादा था। लेकिन बांग्लादेश के अंदर अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के अंदर जो है वो इस ज़राए नक़्ल हमल की जो किस्म है उसको बड़ी जो है वो इम्प्रूवमेंट है। इस तरीक़ा के ज़रिए बहुत सी अशिया अंदरूनी मुल्क एक जगह से दूसरी जगह लेके जाई और आई जाती थी, और ज़माना कदीम में इस जो है वो तरीक़ा से बहुत ज़्यादा कम अखराजात आते थे। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लकड़ी वगैरह दरियाओं के ज़रिए मुख्तलिफ़ तजारती मंडियों में पहुँचाई जाती है। हमारे दरियाओं में मौसम गर्मा में वाफर पानी होता है और दरिया सिंध में अटक से दहाने तक 960 मील का फासला छोटी कश्तियों के ज़रिए मुख्तलिफ़ अशिया एक दूसरी जगह से दूसरी जगह लेके आई और जाई जाती है। इसके बाद बहरी ज़राए नक़्ल हमल है। पाकिस्तान की बरामदी और दरामदी तजारत बहरी रास्ते के ज़रिए होती है। पाकिस्तान के तजारती बेड़े का नाम जो है वो 1979 में पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन रखा गया। इस कॉरपोरेशन के पास कुल 50 जहाज़ थे, जिनमें 5,98,558 टन सामान ले जाने की गुंजाइश थी और सरकारी शोबा का अदारा था, इसलिए ये जो है वो कॉरपोरेशन काफ़ी जो है वो ज़वाल पजीर हो गई। 2003 और 2004 तक जो है वो पाकिस्तान के पास सिर्फ 13 जहाज़ रह गए। मैंने आपको पहले बताया था 1998 के बाद जो है वो काफ़ी जो है वो इसको ज़वाल आया, क्योंकि ये सरकारी सनत है और हुकूमत के पास जस्ट 1350 में से बाकी किधर गए ये पता नहीं है। इस कॉरपोरेशन के जहाज़ दर्जा रस्तों पर रवाना होते थे पाकिस्तान से और कनाडा वगैरह के लिए, पाकिस्तान से अफ्रीका और मशरक़ वस्ता के ममालिक के लिए, पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता और खलीज फ़ारस के इलाके,
پاکستان سے برطانیہ اور براعظم یورپ کے ممالک کے لیے، پاکستان سے مشرق بعید کے ممالک کے لیے، پاکستان سے متفرق ممالک اور کرایہ پر دیگر ممالک کے لیے، اور اس کے علاوہ کارپوریشن کراچی سے کولمبو سنگاپور کنٹینر سروس شروع کر چکی ہے۔ اور اب میں نے بتایا جس طرح گوادر بن رہا ہے تو اب جو ہے وہ یہ کارپوریشن اب ترقی کی جانب ہے اور اس کا کنٹرول آرمی نے لے لیا ہے، جس کی وجہ سے ترقی کر رہی ہے۔ کراچی جو ہے وہ اب ان کی جو امپورٹنٹ بندرگاہیں ہیں، کراچی کی بندرگاہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے اور سب سے زیادہ برآمدات اسی بندرگاہ کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ ایک بین الاقوامی بندرگاہ ہے، یہاں پر مختلف جہاز آتے جاتے ہیں، افغانستان کی تجارت بھی اسی بندرگاہ کے ذریعے ہوتی ہے۔ کراچی بندرگاہ کی توسیع کے منصوبہ پر عمل جاری ہے اور امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں کراچی کی بندرگاہ کو اور زیادہ امپروو کیا جائے گا تاکہ جو جہاز ہیں وہ سینکڑوں کے حساب سے آئیں اور جائیں۔ پورٹ محمد بن قاسم، کراچی بندرگاہ پر کام کی زیادتی کی وجہ سے سٹیل مل کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پورٹ جو ہے وہ محمد بن قاسم جو ہے وہ یہ تعمیر کی گئی۔ اس بندرگاہ کا پہلا مرحلہ 1981 سے 1982 کی میں کئی ملین روپے کی لاگت سے مکمل ہو چکا ہے۔ اس کی 12 گودیاں تعمیر ہو چکی، یہ سارا منصوبہ 1988 میں مکمل ہو چکا ہے۔ جولائی 1979 سے ہلکے بحری جہاز کے ذریعے پاکستان سٹیل ملز کے لیے مختلف اشیاء کی درآمد ادھر ہی جو ہے وہ اسی بندرگاہ پر ہوتی ہے۔ اور جو ہے وہ اس کے علاوہ گوادر جو بندرگاہ ہے اس کے اوپر تقریباً جو ہے وہ 70-80% کام مکمل ہو چکا ہے۔ 20% جو ہے وہ روڈ انفراسٹرکچر جو ہے وہ بن رہا ہے، کالونیاں بن چکی ہیں، ادارے بن چکے ہیں، فوج کا کنٹرول ہے اور کئی ممالک ادھر سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں ترقی و عروج جو ہے وہ نصیب کرے۔ آج کے لیے میں اجازت چاہوں گا، آپ کا ٹیچر غلام معین الدین۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر تھا پاکستان میں ہوائی ذرائع نقل و حمل اور پاکستان میں بحری ذرائع نقل و حمل۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ کل کو حاضر ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔